بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام کسی بھی انسان دی بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی دینی محفل دے اندر شریک ہو جو کہ آپ کو الحمدللہ حاصل ہے، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ جو سنے سمجھن واسطے سنے، اور سمجھانے والا فقط سنائے نہ سمجھان واسطے سنائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ اٹھیں بزم سے تو آپ کے دینی نالج میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور کچھ آپ نے سیکھ بھی رکھا ہو۔ حضرت نے بہت خوبصورت خطاب فرمایا اور آپ نے سماعت فرمایا کچھ جملے میں بھی اتے حجرے چ بیٹھ کے سندا سا پیا، تو یقیناً آپ نے ادھے تو کافی کچھ حاصل کیتا ہوگا۔ تو یاد رکھو جنوں عقل سمجھ لوے نا وہ معجزہ نہیں ہوندا، معجزے دا عقل وچ نہ آنا اس گل دی دلیل ہے کہ سارا دین ساڈی عقل وچ آ ہی نہیں سکدا۔ جو نوجوان نسل دے بچے یہ سمجھنا چاہتے نا بھئی سارا دین ساڈی عقل دے پیمانے تے پورا اترے، انہاں واسطے گزارش ہے کہ سوئی دے نکے وچوں ساری کائنات گزر سکتی ہوئے تے گزر جائے، مگر رب دی ذات عقل انسانی نو سمجھے چاہ جائے ممکن نہیں۔ جتنا سمجھایا گیا ہے اتنا سمجھ لینا ساڑھے عقل تے شعور واسطے کافی۔ اسی عظیم و غریب بڑے سوال کرنے ہاں میرے بچوں، میرے عزیزوں، جتنے بھی سوال کرنے والے پچھلی تاریخ گزرے آخر کار انہوں نے سوال والا قلم رکھیا ہے تے رب دی ذات دی معرفت پا لئی۔ سوال کرنا منع نہیں ہے، سوال تو روکنا علم تے جمود تاری کرے گا۔ سوال تو نہیں روکیں گے، سوال کرو، مگر سوال کردیاں ہویاں بھی تمیز عقل تے اپنے علم نو مد نظر رکھ کے کرو۔ پیالہ ہوئے نا پاؤ آڑا تے مان دا مول نہیں پوچھنا چاہیے۔ ساڑھے عقل دا پیالہ ایک پاؤ آڑا، اسی سوال مان آڑا کرنے ہیں مان کتھے پانے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ تو ہے منزل نہیں تیری۔ عقل چراغ راہ بن سکتا ہے، یعنی عقل راستہ تے بکھا سکتا ہے پر منزل نہیں عقل۔ تو آپ پہلی باتیں یاد رکھ لو کہ معراج حضور دا معجزہ ہے، جس نو جدید زبان آپ ٹائم ٹریول کہہ سکتے ہیں سمجھن واسطے کہ رسول اللہ معراج تے تشریف لے گئے اور 18 سال دا عرصہ مفسرین فرماندن کے گزر گیا
اور حضور واپس آئے تو بستر جدے وچ حضور آرام فرما رہے سن او دی حرارت اجے باقی سی. گرم بستر تو اٹھ کے واش روم جائیے نا تے کچھ اگر وقت گزر جائے غسل کر دیا وغیرہ ہو تے آؤندیاں نوں او دی او گرمی برقرار. یعنی حضور معراج تے 18 سال لگا کے آئے لیکن اجے تک اس دھرتی تے پلینٹ ارتھ تے اتنا وقت بھی نہیں سی گزریا کہ بستر دی گرمی ہی زائل ہو جاتی اور اتنا وقت بھی نہیں سی گزریا کہ جس وقت سرکار نے دروازہ بند کیتا ہے حضرت ام ہانی دے مکان دا تے جیڑی کنڈی اینج بھی حرکت کر دی سی نا بند کرن تو بعد حضور واپس آ گئے سن تے وہ کنڈی اجے حرکت کر رہی سی. جدو میں پہلی مرتبہ حج تے گیا نا وہ جتھے گھر سی اور اتھے کنڈی سی وہ جگہ میں دیکھی سی. بعد وچ پھر وہ توسیع دے معاملات دے دوران وہ جگہ جڑی ہے اور اتھے ایک ایسی رات بھی آئی کہ اے جڑی اج دی رات ہے میں اس رات نو مکہ شریف سا تو کثیر تعداد وچ صوفیاء اور صاحبان عرفان لوگان میں اس جگہ تے بیٹھ کے درود تاج پڑھ دیا ویکھے صاحب التاج والمراج والبراق والعلا اور فقیر بھی اتھے بیٹھا پھر انہوں نے نال پتہ چلیا تو میں بھی پڑھیا. تو وہ مکان بالکل خانہ کعبہ شریف دے جڑے باب عبدالعزیز دی طرف کونا ہے نا اس کونے سامنا وہ گھر سی حضرت ام ہانی دا. حضرت ام ہانی حضرت علی دی بہن نے اور رسول اللہ دی کزن لگ دے سے اس رات حضور انہوں دے مکان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل نو بھیجیا جاؤ رسول اللہ نے لے کے آؤ. تو میرے آقا علیہ السلام آپ نو لے جان واسطے جبرائیل نے جس سواری دا انتخاب فرمایا اس دوجیاں سواریاں دی طرح ہی سی. شکل و صورت چونہ نالو سونی نہیں سی. آپ سارے بچے ہو پیار آلے ہو میں تو قدر دی نگاہ نالوے نہ جڑے ایڈے سرد موسم بھی مسجد تشریف لے آئے اور بخدا میں اے دل تو کہہ رہا کہ اگر ممکن ہوئے تے بندے تے علماء دے گلے وچ پھلاں دے ہار ڈال دینا اور گل پاشی انہاں دے کر دینا. اے جیڑے تسی اجے بھی محفلاں وچ چاہندے ہو نا تسی اس قابل ہو میرے بچوں بزرگوں کہ توانوں پھلاں دے ہار پائے جان کے کتنے کرما والے جڑے رب دے گھر وچ تشریف. تو آپ نے سیکھنا کی اس نے ذرا سمجھ لینا. آپ نے یہ تو پھر پڑھے لکھے لوگ نے نا آپ کو سنا رہے کہ سیکھنا کی کہ مکان بھی کوئی ہے جتھے او براق سواریاں براق دی تعریف حضرت نے دسی تو دسی کہ او دی جسامت بھی دسی کہ او گھوڑے تو چھوٹا ہوندہ ہے تے گدے نالو بڑا ہوندہ ہے اور او دے بازوان دی جگہ تے پار ہوندے اور رفتار ہے کہ انتہائے نگاہ تے او دا کہڑا قدم ہوندہ ہے. یعنی جتھے نظر جائے اتھے او دا قدم جاندہ ہے. اتنی سپیڈ والی وہ سواری سی. اچھا ہوں جیڑی سمجھے نالی گالے اس کو سمجھو تے براق ہے نا جتھے براق رہندے سن وہ جگہ بھی ایک براق حسن اچ قد و قامت اچ شکل و شباہت اچ بھی ایک مگر ایک نو پسند کیتا گیا ہے تے دوجے چھڑے کیوں گئے. اے ویکھو نا ایک ہی گھر وچ ایک ہی گلی وچ ایک ہی محلے وچ بچے پیدا ہوندے نے لیکن انہاں چوں ایک نو اللہ رتبہ وڈا دے چھڑ دے دوجے اس گلی وچ گلی ڈنڈا کرکٹ کھیلن والے آندے نے یار اسی رل کے کھیڈ دے ساں. او پھر او جدوں کو بندہ ترقی کر جائے نا تے جڑے اس سکول وچ پڑھدے ہوندے نے آندے نے اسی کلاس فیلو ہیں بھاویں صرف وہ سکول وچ لنگے ہون آندے اسی رل کے پڑھدے رہے ہیں کلاس فیلو. اے اس بندے دی عزت اور شان ہے
جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی تے دوسرے لوگ پھر وہ دے نال اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہویا کہ ایک گلی ایک محلے ایک گھر وچ رہن والے ایک نو اللہ ترقی کیوں دیندا ہے؟ بندے دے سارے ہی ہو دین تو بندے ایڈا نہ سوچن، بندیاں کولوں تے چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہوندیاں نے تے براک غلطیاں کی کرنیاں سن، جنت وچ پیدا ہوئے تے جنت وچ پڑے تے جنت وچ چردے سن، لیکن دوجیاں ساریاں وچ تکبر تے ناز آ گیا، ایک وچ آجزی آ گئی، تو جیدے وچ آجزی آ گئی اللہ انہوں دوجیاں نانو بلند فرما دی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جیڑا اپنے آپ نو عاجز کر لوے اور اپنے آپ نو دوجیاں تو بہتر سمجھنا چھڑ دے وے اللہ انہوں بلندیاں عطا فرما دی۔ آج کل میں دیکھنا، میں تو نہیں فیس بک استعمال کرتا، مگر چونکہ اسی اس ماحول وچ رہنے ہیں، فیس بک نام بڑھان اور چلان دے بعد دفعہ نقصانات بھی ہوندے کہ بہت سارے واقعات ہو جاندے نے تے سان پیچھے بندے آندے نے تسی فاتح تے کوئی نہ ہو تے میں آنا بھی یار تساں دسیا نہیں، انہاں کہا فیس بک تے نہ چڑھیا، میں کہا بھائی پرابلم ہے میں تے فیس بک ہی نہیں ویندا، لہذا وہ پھر یہ پرابلم ہو گئی، مگر یہ دے فوائد یہ دی پرابلم نہ زیادہ نہیں استعمال نہ کرن، فیس بک استعمال نہ کرن دے فوائد زیادہ نے، فوائد زیادہ نے نقصان نالوں جڑا استعمال کرن تو بعد ہوندہ ہے، اور بالخصوص مذہبی آدمین ہوں تو بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو انہوں اتنا سمجھدار ہونا چاہیے جتنا سپ پھڑن والا سمجھدار ہوتا ہے، کہ وہ سپ پھڑتا ہے مگر او دے زہر نو اپنے اندر نہیں آن دیندا، جتنا او دے تو خطرہ ہے نا اینا ہی فیس بک تو خطرہ ہے تواڈے کریکٹر نو، تواڈے کردار نو، اور میرا بیٹا تواڈی آن والی زندگی، بہت خطرناک چیز ہے۔ سوشل میڈیا دا غیر ضروری استعمال تواڈیاں ذہناں نو اور تواڈیاں صلاحیتاں نو برباد کر اے انسان دے دماغ نو ہینگ کر لیندا ہے اور پتہ بھی نہیں لگن دیندا، غیر محسوس طور تے اسی سمجھنے ہاں کہ اسی ان استعمال کرنے ہیں، لیکن جانے من اے سان استعمال کرتا ہے، اسی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کتنا فاسٹ ہے، اسی سوچنے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا، چند دن پہلے میں ایک جگہ تے ایک بندے نے مکان بنایا تے دعا کر جاؤ گی، اسی دعا کرنے آستے نواں مکان تھی ایک بڑے اچھے ٹاؤن وچ، اتھے گئے تو اسی اتھے گلاں کر دے رہے بھی اتھے ٹاؤن وچ کی ریٹ ہے زمین دا، بیٹھ کے میرے نال جڑا لڑکا سی نا ابرالی، وہ فیس بک چلاندہ سی، وہ ایک دن اتفاقاً ساڑھے اس دنوں بھی نال تھی، اسی گڈی چ بیٹھے تو اس فیس بک کھولی تے اس سے جو ہے سی ٹاؤن او دے اندر پلاٹ دا ریٹ تے پلاٹ دی لوکیشن او دے فیس بک تے آگی کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو اے موجود ہے، اسی صرف گال پہ کر دے، تو جدو اسی بے کے گلاں جس موضوع تے کرنے آ وہ چیزاں یہ ساڑھے اگے لے ہوندہ ہے اور پھر ساڑھے ذہن اتھوں ہی اغوا کر کے نہ لے جائے۔ اتنے ہی نوجوانہ نے یہ دے اتے پیسے کمان واسطے میں فلاں ایپ جوا کھیلے ہیں، وہ آندھے نہیں جوا نہیں، وہ آندھے نہیں جوا نہیں، بس انجی جے جی میں اسی آنے آنا سود ہے تو پڑھے لکھے آندھے نے اے جی لیمٹ ہے، اسی کی آنے سود تے پڑھے لکھے کی آندھے بھائیا او نا بدلن نال حقیقت بدل دی،
کوئی شراب پیتی جے؟ نہیں جی ڈرنک کیتی ہے، نام بدلیا مگر چیز بدلی نہیں۔ تو یہ جو فیس بک تے کاروبار کر دینا لوگ، میں کتنی نوجوانوں ویکھیا انہاں اپنا کیریئر تباہ کر دیتا ہے، گھروں پیسے لبے، ادو لبے، ایدو لبے، وہ سارے اڑا دیتے، ادھار لیا اڑا دیتے، جو وہ اس لت وچ ایسے مبتلا ہوئے نے کہ کنے گھر اس نے تباہ کر دیتے اور کتنے ارب روپیہ پاکستان دا اے جوئے وچ لگ گئے۔ اپنے موضوع کی طرف آئیے تاکہ آپ یہ نہ آکھو بھئی سان کی بور جیاں تقریراں پہ سنا دے واساں کو فیس بک چھڑنی تو میں کو تو ایک باری بھی آکھیا چھڑ دیو، بولو میں کو اپنے بیانے چاکھیا فیس بک چھوڑ دیو، میں تو اینا دسیا ہے بھئی آ چیزاں غلط نے، کم از کم یہ تے چھڑ دیو۔ تھے اونج بندے آن دیر جی کدے یہ تو بڑے بھی گزارا ہوں ہے تو دا میں تو نہ بڑا مثال دیتی ہے میں کوئی نہیں بنائی تے نہ چلینا تے بڑا سونا پہ گزارا ہوں ہے۔ ہاں جی اللہ دا بڑا فضل ہے تے بڑی معلومات بھی لاب جانی ہیں، چلو لیٹ ہی صحیح تے تو ان پیڑا لاب جانی ہیں تے تیڑ تُسی کیڑا 804 بار کٹا لیا آج تو ان فاسٹ لب دی ہیں تے تُسو کو بندے بار لے آن دے وہ تھے ہی آ رہی ہے، صرف تھوڑے کو گل ہی ہونی ہے تو سا راضی ہو جانا ہے یا تو سی رینج ہو جانا۔ اچھا جی تو بات کی ہو رہی سی کہ جس براق نے عاجزی دکھائی، کیا کیتا؟ عاجزی، اچھا عاجزی ہے کی بیٹا جی؟ عاجزی دا مطلب ہوندہ ہے دوجیاں تو اپنے آپ نو بہتر نہ سمجھنا، ٹھیک ہے جی؟ اپنے آپ نو دوجیاں نو بہتر نہ سمجھنا، یہ عاجزی ہے۔ تے جیڑے انڈیا دے گانے سن دیں نا تے آپ روز فیس بک تے بنا کے پہ چاڑ دے ہوں دیں بس آڈے ورگا ہے ہی کوئی نہ، اتر ایک کام عاجزی اچھ نہیں ہوتا ہے، تکبر اچھ ہوتا ہے۔ تکبر مت کرو، تکبر عزازیل راخار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ جے کوئی چاہتا ہے کہ میں بلند ہوں من مقام و مرتبہ اچھا ملے تو او تکبر کرنا چھوڑ کے عاجز ہو جائے۔ فقیر تجربہ کیتا ہے کہ اللہ متواضع شخصیت نو بلندی عطا فرما دے۔ اللہ دی بارگاہ چو بندہ مقبول ہوندہ ہے جڑا عاجز رہتا ہے۔ بھائیو اور عزیزو، کسے بندے کو بہ جائیے نا گھنٹہ گفتگو کریے تے 45 منٹوں میں کردہ رہندا ہے، میں آ چیزاں، میں آج کیتا ہے، میں او کیتا ہے، میں آج کیتا ہے، اے انسان دے نقائص میں شامل ہے۔ ایک گل تو انہوں دساں جے سمجھے چاہ جائے، عطر لائی ہوئے نا بندے خوشبو لگائی ہوئے تے دسن دی لوڑ پوے تو مڑو عطر کوئی نہیں، میں یار آج عطر لائی جے، پھر تو پیا دسنے عطر کیوں نہیں دس دی میں لگی ہیں۔ سادی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اتر آم باشد کے خود بگوید نہ کہ اتار بگوید۔ خوشبو ہوئے جڑی خود اپنا تعارف کرائے، دکاندار نو دسن دی لوڑ نہ پوے گیا چنگی ہے۔ جدو میرے کردار تے کریکٹر اچھ خوشبو ہونی ہے، جدو میری گفتگو اچھ خوشبو ہونی ہے، جدو میرے رویے اچھ خوشبو ہونی ہے نا تے مٹھیا بندیاں نو دسن دی لوڑ نہیں رانی، انہاں نو آپ پہ پتہ لگ جانا ہے بندہ ٹھیک ہے۔ اچھے بندے دی نشانی ہے کہ جس نو بھی ملے خندہ پیشانی نال ملے، متھے تے وٹ پا کے نہیں، مسکران دے چہرے نال ملے، اپنی بڑائی بیان نہ کرے، اپنے منہ اپنیاں گلاں نہ کرے۔ حضرت عثمان ذوالنورین فرما دینے کہ انسان دی اصل شخصیت ہوئے جڑی بندے ان دی کانڈ پیچھے گل کرن،
یہ ایسا آدمی ہے، یہ ایسا آدمی ہے۔ بیٹا جی آج کل تو لوگ جہدے کول بہ جاؤ اُدیاں گلاں ہی نہیں مکدیاں، اور سب تو زیادہ وہ اپنے تے گفتگو کرتے ہیں کہ میں انج کر دیتا ہے، میں انج کر دیتا ہے، میں انج کر دیتا ہے، میں یہ کر دیتا ہے۔ اگر بلندی چاہتے ہو، اچھا رتبہ چاہتے ہو، بیٹا جی عاجز ہو جاؤ، اپنے اندروں تکبر کٹ دیو۔ جدوں تسی اپنے اندروں ایک کام کٹ دیتا نا، ایک گال میری یاد رکھ لو، متکبر آدمی کدی مکمل شخصیت نہیں بنتا۔ سیاڑیاں بندیاں نو میں گریویٹی کے اصول نال ایک گل سمجھانا، جیڑی ٹہنی تے پھڑ لگا ہوئے وہ اچھی ہوندی ہے یا نیویں؟ جی تو وہ نیویں کیوں ہوندی ہے؟ پائیا وہ دے اتے کچھ ہے تے زمین انہوں اپنے حال چھکنا چاہتی ہے کہ تیرے کول کچھ ہے، میرے اندر بھی تیری کشش ہے، جیڑا خالی آندھی لگا جاؤں تھا۔ اور یاد رکھنا انسان بھی جدوں درخت کھڑ جائے وہ دی توجہ نیمیاں ٹانیاں لی ہوندی ہے، جیڑیاں جھکیاں یا نہیں دے دے کوئی پھل لگا ہونا۔ پھل لگتے ہی تاں ہے جدوں جھک جائے بندہ۔ اور یاد رکھنا جن دے کول اصلی عزت ہوئے گی وہ جھکیا ہوئے گا، تو جیڑا اپنی عزت آپ بنان دی کوشش اچھ لگا ہے اتر وہ خالی بانڈا ہوندہ ہے، ان میں کچھ نہیں ہوندہ۔ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے غبار آسمان تے بھی چڑھ جائے تے غبار ہی ہوندہ ہے، وہ دی قیمت کو نہیں ہوندی تے ہیرا زمین تے بھی پیا ہوئے تے وہ ہیرے ہی ہوندہ ہے، چیزاں اپنی اصل تے بھی کدیاں اچھی نہیں میں ہونا نہیں، لیکن انہاں چیزاں دی قدر نہیں ہے بندے ہونا دن بندے بنی اپنی چمک دمک بندے بھی ویخ لیندے جے بحث ہے میں بنائیے تے دی اس لیے۔ اب آپ مسئلہ سمجھیے، ایک براق دیاں آنکھیں چوانسو نے اور دوسرا سارے جڑے نے وہ ناز نخرے کر رہے ہیں، ساڑھے تو سونا کون ہے، ساڑھی ہی بن دی ہے، من لے جان میں سونا۔ آج حضور سرکار نے آنا ہے تے سواری لے جانی ہے تے من لے جان میں سارے تو سونا۔ وہ جڑا چپ کر کے کونے کھڑا سی جبریل علیہ السلام نے وہ دے تو پوچھا بے دوجے تے بڑے شوق نے تے تو کیوں انج عاجز ہوئے ہیں؟ اسے کہا مینوں لگدا ہے کہ میں بڑا سونا پر انہاں دی شان میرے تو زیادہ ہے جنہاں نوں لین جانا نہیں، انہاں آگے میری اوقات کوئی نہیں۔ تے بس اے جملہ ہی اے ادائی تے اللہ سونے نو بھا گئی۔ بیٹا جیڑا بھی گلی محلے گھر وچ بچہ پیدا ہوئے اگر ان دے اندر اے چیز پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی ذات نو پہچان کے عاجز ہو جائے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرے تے اللہ تعالیٰ انہوں بڑے بڑے رتبے عطا فرما دے۔ عزیزہ نے من گلتے بابیاں لیے پر سنا تو آنو رہا ہوں، بابیاں نے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ میں تباہ چاہیے، اگر کچھ مرتبہ چاہنا ہے تو تھوڑا جہا عاجز ہو جاؤ۔ عزیزان من اقبال فرماندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ میں تباہ چاہیے کہ دانا میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اگر دانا زمین دے اندر اپنے آپ نو رلائے نا
تو گلو گلزار نہیں ہوندے جدو وہ اپنی میں ماردا ہے تے پھر ہی جا کے گل بندی ہے. توجہ ہے تھوڑی پیارے عزیزو. حضرت جبرائیل امین نو اللہ فرمایا جبریل ہیں تے سارے ہی سونے پر اے دے وچ عاجزی دی صفت زیادہ ہے, اللہ اینو پسند فرمایا ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا. میں جس بندے نو ملانا اور متکبر پاما کہ بندے وچ تکبر ہے, میں کوشش کرنا کہ اس نو دوبارہ اللہ سونیا میں نہ ملن دیں. تے جنوں میں عاجز پاما میں اللہ کے دعا کرنا یا اللہ ان دے نال مینوں مڑ مڑ ملائیں. یہ تیریاں بندیاں وچوں کوئی خاص بندہ ہے جدے وچ اے صفت موجود ہے. تے متکبر تو اللہ پاک کے دعا منگنا کہ یا اللہ ان دے محتاج بھی نہ کریں, تے دے نال کام بھی نہ پائیں, تے میرے ربا دے تو دور ہی رکھیں, اپنا محتاج رکھیں. کہ متکبر انسان جدو خدائی دعویٰ کرتا ہے نا, وہ خدا بننے دی کوشش کرتا ہے, تو پھر بندے تو عجیب جی بو آندی تکبر دی بھی یہ نہیں چیز ہے. اللہ اکبر. پیارے سنگیو پیارے عزیزو, اللہ فرمایا جبریل انہوں لے جا جدے اندر عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عاجزی پسند ہے, تکبر اللہ نو پسند کیونکہ اللہ دی صفت ہے. اللہ تعالیٰ دی صفت تکبر تے بندیاں وہ اے صفت نہیں دیندا, تے نالے تکبر انہوں جچدا ہے نا, انہوں جچدا ہے تکبر, وہ دی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. تے جیلے پیٹ ہی درد ہوئے تے وہ ڈاکٹر دا محتاج ہو جائے, وہ متکبر کیوں ہوندہ ہے؟ میں بزرگاں دا واقعہ پڑھیا, اللہ اکبر. آپ جلدی تے نہیں, اصلے تھوڑا جائے نا لنگر پکڑنے بھی تھوڑی جی لیٹ سی, اس تو تھوڑا جاگا لے جانے, دونوں کام ایک ٹائم تے ہو جانے گے تو پھر ذرا مزہ آ جائے گا. اللہ اکبر. تو ایسے بانے یار اگے باہر ٹھنڈے دھند بڑی جے تے آگے اندر گئے ہو, واہ سواد نال بیٹھے ہیں, دو چار گلاں ہو جان دیو کی ڈر ہے. ہاں واہ مزے نال بیٹھے ہیں. حضرت صاحب میں ایک بزرگ دا واقعہ پڑھیا, اللہ اکبر. انہوں نے ایک بادشاہ خرچہ دیندہ سے مدرسے اور خانقاہ واسطے کہ جناب آتواڑی خانقاہ تے مدرسے دا خرچہ میری طرف. بادشاہ دی اپنی مرضی ہوندی ہے, کدی خرچہ دین لگ پوندے نے, کدی بند کر چھڑتے ہیں جی. ادھے مولوی پھدے تے اندر دے چھڑے, ادھے آنو پچھو پیسے دین لگ جائے. بادشاہ ہی ہے نا. ہاں جی ہاں جی, باہر آڑے بھی کہیں دیتا کہیں نہیں, اندر بھی تو نہ سارے کوئی نہیں دیتے, وہ بھی مڑ کوئی دیتا. باہر آڑے نہ جی اپنی بادشاہی دے ہوتا. ان کو وزیر ملیا بادشاہ نے, تو اس وقت ہے یہ مولویاں پیسے دین دی تو انتی لوگ. انہیں کہا یارے دعا کرتے نہیں تے اللہ برکت پیدا ہے بڑی, ساری سلطنت خیر و برکت رہن دیو سکی, چھڑو برا فوج بڑھاؤ تے تنخواہ انہوں دیو. فوجاں لڑ رہے ہیں مولویاں نہیں دعاواں تھوڑی ہی جانا ہے. انہوں نے سنیا گل دیتا بھئی مولانا صاحب, پیر صاحب, صوفی صاحب, بابیو اگو اپنے انتظام خود کرنے ہے, اساں خرچہ کوئی نہیں کرنا. بابا بھی کوئی بڑا پہنچیا ہو سا کیا سی تو اڈے تے اگے ہی کوئی نہیں بیٹھے, سان بھی دین والے ہی دیندا تے نہ گھلیا جی, بسم اللہ چلتا رہے. لو جی انہوں دا بھی کام چلن لگ پیا, بادشاہ دی بادشاہی بھی چلن لگ پئی. بادشاہ رو کچھ دنہ بعد بیماری لاحق ہوئی سی, پنجابی بھی سدنیا وٹ پہ گیا, پنجابی سدن وٹ پہ گیا, اردو چ کہہ لو انہوں اندر ہوا دا کوئی گولا جیا بن گیا,
انہوں درد بڑی شدت نال بڑے ڈاکٹر حکیم لیاندے کوئی نہ وال گل ہوئی ویچ موڑ درویشاں دے منن والے بھی ہوندے نو کہ جی جتھے دوائی نہ جاندی ہوئے اوتھے بابے کسے دی دعا لگ جاندی ہے وہ بابے نے موڑ نہ سدیے جنہ خرچہ بند کیتا ہے ہو سکتا ہے وہ دی دعا لگ جائے انہاں فرمایا بلاؤ جے تو اے درد وال کرانی ہے تے ادھی بادشاہی میں لکھ دے وہ کہا جی نہیں یہ نہ کرو یہ کیڑا کام ہے تسی پھوک مارو انہاں کہا چنگا پھر وہ بوئے تک گئے تو وٹ مڑ پیا ڈاڈا وہ کہا سب دورہ تے نہ کھولیا ہو سو لکھ کے کاغذ تے تھلے مور لائی تو کہا لو جی میں لکھ کے دھرنا تسی میری درد وال کرو بابے اینج کر کے تے پیٹ تے ہاتھ ماریا آواز صحیح ہوگی بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہو سکے جی میں تے بالکل بھول گیا حق اللہ جس بادشاہی دے عد دی قیمت گندی آواز ہے اے میرے کس کام سی میں ہوتے تو ہی منگنا بھائی گل دی سمجھ آئی جانے من کے نہ آئی یعنی یہ دنیا دی اوقات آئے اس تو اتمال کا آنکھ ہے نا دنیا بنا کے وَمَلْ حَيَاتَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ غرور یہ شے کی ہے اللہ خود آندہ ہے بڑھائی تے میں ہی ہے پر یہ شے کی ہے جیدے پیچھے مرے بیڑ واہ میرے سونیا ربا آپ بنا کے دے فرماندہ ہے وہ شے کوئی نہ ہے کیا عجیب نکتہ بابیان لکھیا ہے کہ ساری کائنات بنا کے کہ اللہ فرمایا کوئی شے نہیں تے بندہ بنا کے اللہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بندہ بنا کے اللہ فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین بندہ جڑا میں بنایا بڑی شے آپ ترازو دھرو نا با اللہ تعالیٰ ہی بنائی ہے دنیا تے اللہ ہی بنایا ہے بندہ تے ساری دنیا نو اللہ فرمایا یہ اوقات ہی کوئی نہیں تے بندہ اللہ فرمایا ہے بڑی وڈی شے تے جیڑا دنیا پیچھے بندہ ونجائے وہ بندہ گندہ کٹا ہے دنیا دے مال پیچھے بندہ ونجانا برا سجن یار مال دنیا پیچھے خراب کرنا ایکڑی گندی شے بھائی اور عزیزو انسان سب تو اشرف ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یہ جان جائے کہ میں اشرف ہوں جدو وہ دنیا تو نیواں ہو جاندہ ہے یاد رکھو اعلیٰ چیز نو ادنا تو کم تر نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی نارمل آدمی آئے ولی اللہ دا عالم آئے تو میں جا کے انہاں دے جوڑے اٹھاواں تے اے عاجزی ہے ایک ہی ہے تے جے کوئی چودھری صاحب آ جان تے مڑ بھی پیر صاحب جا کے جتیاں اٹھان تے مڑے عاجزی نہیں انہوں ذلت آندہ توجہ ہے مال دنیا بڑی چیز ہے لیکن ان بعد چیزاں تو اٹھا رانا چاہیے اتا نہیں جانا چاہیے انہیں چو ایک چیز رشتے بھی نہیں فقیر و درویشو کوئی اوقات نہیں ہے اس دنیا دی اوقات کوئی بھائیو اور عزیزو رشتہ بڑی وڈی شے ہوندہ ہے بندہ بڑی وڈی شے ہوندہ ہے لیکن میں اعتراف کرنا کہ دنیا اتے ہوں چنگے بندے تھوڑے نے تے نمبران والے بندے باڑے نہیں یعنی 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 بندیاں نمبر لگ گئے جڑے ایک نمبر آئے وہ تھوڑے نے تے پتر نیاب شے وہ ہوندی ہے نا جڑی تھوڑی ہوئے جڑی کم چیز ہوئے وہ دی تے قیمت ہوندی ہے یہ تے قیمت ہے جدو ایمانداری نہ لبدی ہوئے ادو جڑے جدے کو ایمانداری ہوئے وہ دی قیمت ہے جدو آجزی نہ لبدی ہوئے ادو جدے کو آجزی ہوئے وہ دا مول پہ جائے اللہ فرمایا جبریل یہ ہی لے جا جڑا آجز ہے اللہ تعالیٰ نو متکبر پسند نہیں پھر جدو وہ متکبرین نو پھڑتا ہے نا ان بطش ربک لشدید
بس پیچھے جگہ تھوڑی ہے، تھوڑا تھوڑا آگاں کر لو بندیاں نو۔ ندیم میاں گلزار بھائی پیچھے بندے ہو رہے ہیں، بس کریے، ہاں بھائی بس کریے یا آج یہ کر دے رہے۔ عزیزان من، میرے نبی پاک سرکار جدو اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، اللہ کو حضور جڑا تحفہ لے کے گئے نے وہ بھی عاجزی ہے۔ حضور اللہ کو دیکھو نا، جدو ملیے تو کوئی تحفہ لے جائے گا، تو جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ رسول اللہ تحفہ پیش کیتا ہے وہ عاجزی ہے۔ پیارے عزیزو، میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے سونے محبوب نو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سرکار نو تحفہ دیتا، اور کیا سونا تحفہ دیتا ہے، السلام علیکہ ایہا اپنے نبی نو درود و سلام دا پہ تحفہ پیش کیتا ہے، تے میرے نبی فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عزیزان میرے اللہ دی بارگاہ وچ حضور نے تحیت پیش فرمائیے، اللہ نے پاک نبی سرکار تے سلام پیش کیتا ہے، تے میرے نبی نے اس ویلے فرمایا سونیا ربا جی اجازت دیویں اپنے گناہگار نو بھی نال ملا لواں، اپنے گناہگار امتیاں تے نیکاں نو بھی نال ملا لواں۔ اللہ فرمایا سونیا جی میں تیری مرضی ہے۔ اللہ فضل نبی فرمانے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ میرے محبوب نبی سرکار نو اللہ کوڑ بلا کے امت دی نجات دا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ نکیاں ہوندے نات سنی سی اجے یاد ہے کہ رب فرمائے ہن ساری، اے میرے سونے محبوب ہن ساری خدائی سو گئی، تیا جا چپ کر کے ہن ساری سو گئی، تو عرش تیا جا چپ کر کے امت دے گناہ۔ اللہ اکبر، امت دے گناہگار ہے۔ بعد بابیاں کو جملہ سنے ہیں، فرما دینے السلام علینا، اے جمع متکلم دی ضمیر چ حضور نے سارے گناہگاراں اپنے نال ملائے۔ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ نیکاں تے بھی سلام ہوئے، سونے دی رحمت دی چادر ہیٹھ لکے ہوئے گناہگاراں تے سلام ہوئے۔ توجہ ہے جی عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام سرکار اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے۔ زیادہ بیان ہو نہیں سکتا کیونکہ انہیں میرے کو لفظ ہی نہیں،
ہاں جی کچھ لفظاں دے کمی ہے، کچھ فساد اور بلاغت دی کمی ہے، تو کچھ شریعت دیاں پابندیاں نے۔ لفظ لب بھی جانتے شریعت دیاں بھی تے پابندیاں ہو دیاں نہ ایتھے تک ہاتھ دے لفظاں دی، اس تو اگاں لفظ نہیں چل دے، اس تو اگاں صرف عشق جا سکتا ہے۔ ہر چیز دی ایک حد ہوندی ہے عزیزان من۔ جدو میرے حضور اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، اللہ اکبر، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بجائے سدیا ہوئے وہ مڑ سامنے نہ آوے، جیسے سدیا ہوئے مہمان پھر یہ ہو سکتا ہے بھئی وہ آنکھیں میں ملنا نہیں جڑے سدے جان انہوں نے ملیا جاندہ ہے۔ عزیزان من اللہ سونے تھے لفظ نے قرآن میرا اللہ فرماتا ہے سمتنا دعا وچو ایک نیڑے ہویا فتدلہ مڑ دوسری ہستی نیڑے ہوئی سمتنا انج کہہ لو میرے نبی رب دے قریب ہوئے جتنا نبی دی شان دے لائے کہا، میرا اللہ نبی دے قریب ہویا جتنا اللہ دی شان دے لائے کہا۔ یا اللہ سی بندیاں کچھ رمضان سمجھ نہیں بھی ہوندیاں، تھوڑا جہا اقدا کھول تے اللہ فرمایا فکانا قاب قوسین۔ ایتے پھر تھوڑی جی گل کھولی مالک نے بھئی جی میں قوسین ہوندیاں نا، سکولے جائی دا سی نا تو تے قوسین ریاضی وچ ہوندیاں سن، انہاں دے اتو سرے نیڑے ہوندے ہیں تے درمیان جو تھوڑا جہا فاصلہ بھی ہوندا سی، تے اللہ فرماندے فکان قاب قوسین، جی میں تیر چھکیے تے کمان دے سرے مڑ کے نیڑے نیڑے نہیں ہو جاندے۔ اچھا یا اللہ سانو سمجھ آ گئی، سانو سمجھ آ گئی ہے بھئی جنہ کمان دے فاصلے ہوندے نہ کمان چو تیر کھچیے تے وہ لکڑ کلوز ہو کے نیڑے ہو جاندی ہے، یا جی میں قوسین اتو تے اتو ملیاں یا تے ہوندیاں پر وچ تھوڑا جہا فاصلہ ہوندا ہے۔ یا اللہ سانو سمجھ آ گئی ہے وچ تھوڑا جہا فاصلہ رہا ہے تے جو بڑیاں ہی نزدیکیاں سن۔ فرمایا نہیں، اپنی سمجھ نو کھلار او ادنا کعبہ قوسین دسیے پر او ادنا نہیں دسیا، فرمایا اسی تیز تو بھی نیڑے ہویا پر ایک گل ان تو آنے دسن والی نہیں۔ توجہ ہے آپ ایک مثال ہوتے جڑا فکانہ کعبہ قوسین نہیں، انہوں سمجھن واسطے بھئی دو وچھڑے ملن نا بیلی یار محبتاں والے، وہ پھر اینج کر لیں اے بھی کعبہ قوسین اینجی جی لامہ اے ہی قوسین، یعنی آج دو باہاں آج کری دیا نا وہ دو بھی کی بندہ ہے فکانہ کعبہ قوسین آئے تیت اے میں تو اپنی طرفوں مثال پہ وکھری کر کے دینا این بھی قوسین کہہ سکتے، ایک میری قوس ایک حضرت اگر اگر اینج کرن تے ایک اینا دی۔ اچھا جدو دو بندے آنج کر لیں دے اسی تے تسی اٹھئے تے تھے ملیے تے اینج کر لویے دو میں بیلی تے پھر اگو کوئی آکھے با اور ہو جاؤ نیڑے تو پر بیچ کو فاصلہ ہے۔ میں نو نہیں بھی سمجھ ہوندی میں تو انو کی میں دسا پر میں نو آلہ حضرت ایک شیر یاد آیا ہے، میرے آلہ فرمانے نے فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں، لو ایتھے اڑگال بھوگ گئی اگو آپ پہ سمجھو، اگو ان رمز تو سی آپ پہ سمجھو۔ بریلی والے فرمانے نے فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی فتردان ڈالی۔ ہون سمجھ آئی جائے کہ سبحان اللہ۔ بس بھائیہ پھر شریعت بھی دھیان دیئے نا بھائی دو اگاں تسی نہیں جانا تے اسی بھی آنے اب اگاں نہیں جاندے پر گل تے ساری سمجھے چاہ جائے
توجہ ہوگی. اللہ نے اپنے محبوب نو اتنے میں ایک مثال دینا وہی اج کل موسم ساگ دا یا کسی پنڈ ٹر جائیے نا تو وہ آخیے بھیا تھوڑا ساگ بڑا مزیدار ہے تو آندن جی نال بھی لے جاؤ تھوڑا جا وہ پائیا سا دکھا لے آندن جی کر دے چھڑیا کسی مرید نو دے چھڑیا. اچھا جی لے آؤ سڑکوں تے ٹر جائیے یار بڑے کنو تھوڑے بیٹھے نے آندن جی لے جاؤ پھر پیچھا بھی دے چھڑیا ہے جی نا جی. سوغات جہے علاقے دی ہوئے وہ دن دن نال بہ لے جاؤ. حضور جو عرشاں تے گئے تے معراج ہوئی تے پھر اللہ محبوب نو کی تحفہ دے کے گلے با لے جاؤ. اللہ فرمائے سونیا الصلاۃ معراج المومنین علی باز ہے نچرک کے الصلاۃ معراج المومنین انجی جی علامہ صاحب. اللہ فرمایا سونیا تہاڈی معراج تاں ہے تے امت واسطے معراج نال لے جاؤ. بس ایک فرق یاد رکھنا اور یہ فرق رو بیان کیتا ہے شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ فرماندے ہیں کہ امت دی معراج تو مراد انہاں دے درجیاں دی بلندی ہے اور حضور دی معراج ہے روح مال جسد اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا. تو ساڈی معراج نماز دے طور تے حضور لے آئے بھئی اے انہاں دے آج پڑھدے رہن تے انہاں نوں اوتھے بیٹھیاں سواد ہوندا رہے گا. تو بھائیو اور عزیزو آپ معراج دی اس رات نوں سرکار دی بارگاہ وچ آج یہ نظرانہ پیش کرو کہ یا رسول اللہ اسی جیڑا تسی تحفہ لے کے آندے آیا اسا ان ایکسیپٹ کرنے اور اگو اسی انشاءاللہ مسجد جا کے نماز پنجگانہ پڑھنی. انشاءاللہ کہہ دیتے سب نے سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ برکت بھی ہو جائے گی.